الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر 97. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک عمل اختیار کرے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، جو بھی نیک عمل اختیار کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کے نیک عمل میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل کا فائدہ نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل اختیار کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد عورت دونوں کو برابر کیا ہے. اس میں دونوں کا برابر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا دونوں کو برابر چاہتا ہے، مرد کو اور عورت کو دونوں کو اللہ برابر نوازتا ہے. تو جو مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل اختیار کرے اور ایمان کی حالت میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو ضرور دیں گے ستھری زندگی، ستھری زندگی، حیات طیبہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ایسے جو بھی ہوگا اس کو اس کے نیک عملوں کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے تھے. یہ بھی اس آیت مبارکہ مفہوم ہے. اب اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان فرمائی کہ جو بھی نیک عمل اختیار کر رہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، حیات طیبہ. اس کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں بہترین زندگی، لیکن یہ قرآن پاک کا لفظ ہے اور اس کے اندر بڑی معنویت ہے اور اس کے بہت سارے معانی ہیں. حیات طیبہ اردو میں بھی اس کو حیات طیبہ کہیں گے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی، بڑی وسعت ہے. حیات طیبہ کیا ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. اس کو بڑے مفسر ہیں امام قرطبی، انہوں نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن، اس میں اس آیت کے تحت لکھا ہے فی الحیات طیبہ، فی الحیات طیبہ خمسۃ اقوال. اس میں اس کی تشریح میں 5 قول فرمایا، 5 قول ہیں، لیکن اس کے بعد ایک چھٹا قول بھی اسی میں ہے. پہلا قول یہ ہے انہ الرزق الحلال، قال ابن عباس وسعید بن جبیر وعطاء والضحاک. اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ دیں گے، ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے کو حیات طیبہ دیں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو حلال روزی دے گا، اس کو حلال روزی دے گا. اور حلال روزی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں سب زیادہ روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور روزی اور وہ حلال ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حلال سے ہی آگے کامیابی ہیں اور حرام سے بربادیاں ہیں. تو روزی اور حلال ہو اور اللہ اس کو دے، اللہ کی طرف سے فرمایا جائے کہ ہم اس کو یہ ضرور چیز دیں گے، تو حلال روزی کا بندوبست اس کا ہو گیا ایمان و عمل صالح پہ، اور یہ بندوبست اللہ کی طرف سے ہوا. دوسرا معنی جو امام حسن بصری، زید بن وہب بن منبہ، انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے. اس کا دوسرا معنی القناعہ، کہ انسان کو قناعت ملتی ہے. قناعت بہت بڑی نعمت ہے.
کہ انسان مطمئن ہو جو اس کو روزی مل رہی ہو. اگر قناعت نہ ملے انسان کو تو پھر انسان پریشان رہتا ہے. اگر روزانہ لاکھوں اور کروڑوں بھی کمائے اور اس کو قناعت نہ ہو، اس کا دل مطمئن نہ ہو، تو اس کی زندگی پریشان ہوتی ہے. اور بلکہ جتنی آمدن بڑھتی ہے اس کی پریشانی بڑھتی ہے قناعت نہ ہونے کی وجہ سے. اور قناعت کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور جب دل اس کا مطمئن ہوتا ہے تو پھر اس کو اطمینان کے لیے کوئی اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اطمینان کے لیے اس کو اور کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ کی طرف سے اطمینان اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اطمینان ڈالنا یہ انسان کی بس میں نہیں ہے. جو اب اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈالتا ہے پھر وہ بہت اعلیٰ اطمینان ہوتا ہے. پھر وہ جیسے اس کی شان ہے ویسا ہوتا ہے. پھر انسان اپنی زندگی پہ بہترین خوشی ہوتی ہے اس کو، اور اس آمدن پہ بھی اس کو خوشی ہوتی ہے اور مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے اس وجہ سے. دوسرا مطلب یہ ہے حیات طیبہ کا کہ اس کو قناعت ملتی ہے. تیسرا مطلب ہے توفیقہ الی الطاعات فإنها تؤدیہ الی رضوان اللہ. اس کو اللہ کی فرمانبرداریوں کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی اللہ اس کو مدد فرماتا ہے، وہ اس کی فرمانبرداریوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ مدد فرمائے اور انسان اس کی فرمانبرداریوں پہ آ جائے تو پھر اللہ کی مدد سے پھر وہ آسانیوں سے فرمانبرداریوں کے کام کرتا ہے. اس کی فرمانبرداری کی زندگی جب اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر انتہائی آسانی سے چلتا ہے. فرمانبرداری کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اس میں فرمانبرداری کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد ہو. پھر انسان میں جیسے پانی کی چاہت ہوتی ہے پیاس میں اور اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اس کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اس کو اللہ کی فرمانبرداری کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور پھر فرمانبرداری کرنے پہ وہ خوش ہوتا ہے. اور جب فرمانبرداری کرنے پہ خوش ہوتا ہے تو ادیہ الی رضوان اللہ. یہ فرمانبرداری کی توفیق، یہ فرمانبرداری کے کام اس کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی جب وہ فرمانبرداری خوشی سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب اس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا میں مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ جب انسان پہ راضی ہو پھر اس کی رضا بہت انعامات لاتی ہے دنیا میں ہی. یہ اللہ کی رضا کا انعام ہے اور اس کے لیے ہر طرح سے مدد ہوتی ہے اور وہ مطمئن اور خوش زندگی گزارتا ہے. اللہ کی رضا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کا معنی ایک اور بات بھی امام ضحاک نے اسی طرح بیان کی، من عمل صالحا وہ مؤمن فی فاقۃ ومیسرۃ فحیاتہ طیبہ. جو آدمی نیک عمل اختیار کرے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، کیونکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا فائدہ ہے، ایمان کی حالت میں نیک عمل اختیار کرے. اس آیت میں بھی یہی بتایا. تو امام ضحاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں نیک عمل اختیار کرتا ہے اور اس کی زندگی تنگی والی ہو، یعنی معاشی طور پہ اس کے حالات اگر کمزور ہوں، اس کی آمدن کم ہو، یا اس کی زندگی معاشی طور پہ اچھی ہو، اس کی آمدن زیادہ ہو، اگر اس نے ایمان و عمل صالح کو اختیار کر لیا، اللہ اس کو دونوں حالتوں میں خوش کرے گا. دونوں حالتوں میں خوش کرے گا. جب اللہ اس سے راضی ہے تو اللہ اس کو دونوں حالتوں میں خوش کرے گا، اور جب اللہ اس کو خوش کرے گا تو پھر اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. جب اللہ خوش کرتا ہے تو خوشیاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ خوشیاں اللہ ہی دیتا ہے. انسان تو خود خوشیاں نہیں لے سکتا. اگر کہے کہ میں چیزوں سے، اسباب سے خوشیاں لے لوں تو دنیا میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے اسباب ہیں لیکن خوشیاں نہیں ہیں. خوشیاں اللہ دیتا ہے. تو جب اللہ اس کو خوشیاں دیتا ہے تو پھر اس کی معیشت جیسی بھی ہو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی ہوتی ہیں. ومن اعرض عن ذکر اللہ، اور جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اس کے احکامات سے غافل ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، یہ فمعیشۃ ضنک لا خیر فیہا، اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے.
اس وجہ سے تنگ ہوتی ہے کہ اس نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اس کی زندگی میں یہ ساری کمزوریاں ہیں، اس لیے اس کی زندگی ناکام اس لیے ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، چیزیں اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ زندگی تنگ کرتا ہے پھر چیزوں اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی زندگی تنگ، پھر راحت کے اسباب ہوتے ہوئے بھی اس کو پریشانی رہتی ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی نعمت ہے جب اللہ حیات طیبہ دیتا ہے، اور حیات طیبہ ایمان اور عمل صالح پہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس کی تشریح بھی ملتی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2808، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کوئی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی حسنتاً، اور بڑی سے بڑی نیکی بھی، ہر نیکی کو اللہ محفوظ کرتا ہے، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، یعطی بہا فی الدنیا، دنیا میں اس کو نوازتا ہے، دنیا میں ہی اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نیکی پہ۔ یہاں پہ اس حدیث کی تشریح میں یہ بات سمجھنی ہے، یہاں فرمایا دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جزا ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے پہ دنیا میں بھی انعام ملتا ہے۔ اس سے یہ غلط تصور جو ذہنوں میں ہے کہ نیکی کرنے سے صرف آخرت بنتی ہے، اس غلط تصور کی نفی ہے، اس میں اس غلط تصور کی نفی ہے۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ نیکی کرنے سے صرف آخرت بنتی ہے، دنیا میں نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک عام تصور ہے ذہنوں میں۔ لیکن حدیث پاک میں یہ کیا بتایا کہ ایمان والا جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ نیکی محفوظ ہوتی ہے، اور یعطی بہا فی الدنیا، دنیا میں بھی اس کو نوازتا ہے۔ اس لیے تصور غلط ہے کہ نیکی میں صرف آخرت بنتی ہے، نیکی پہ دنیا بھی بنتی ہے، اور یہ دنیا اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ اب دنیا میں اس کو عطا ہوتی ہے، اس نیکی پہ کیا عطا ہوتی ہے، اس پہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ دنیا میں کیا اس کو ملتا ہے، فما من رفع البلاء، ایک چیز یہ ملتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کی تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ تکلیفیں دور کرتا ہے تو یاد رکھنا سارے کام اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ جب اللہ کی تقدیر ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی تقدیر میں جو شر آنے ہوتے ہیں وہ پہلے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں نے نیکی کی مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، یہ شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تقدیر اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، اور اس کو معلوم نہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے کون سی تکلیف اس کے پاس آ رہی تھی، اللہ نے اس کی تقدیر میں وہ تکلیف دور کر دی، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ تکلیف دور ہو گئی، اور شیطان کہتا ہے نیکی کے بعد تجھے کوئی فائدہ نہیں ملا، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف دور کرتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو پھر اللہ تکلیف دکھائے بغیر ہی دور کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ بس اب تکلیف دیکھنے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف آئی ہو چلی، اللہ پہلے ہی تکلیف دور کر دیتا ہے، تکلیف دیکھتا ہی نہیں ہے، اور شیطان کہتا ہے تجھے نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نیکی ایمان والا، یہ پھر یاد رکھیں یہ نیکی کا فائدہ ایمان والے کو ہے، کافر کو نہیں ہے۔ اور ایمان والے، اب یہ جو بات کر رہا ہوں ایمان والے کو یہ بات یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عطا کر رہا ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَتَوْسِعَةِ الرِّزْقِ، اور اللہ اس کی رزق میں وسعتیں لاتا ہے، اس کی رزق میں وسعتیں لاتا ہے۔ اب رزق کی وسعت بھی
اس کو بھی سمجھنا ہے. رزق کی وسعت بعض دفعہ کم آمدن میں بھی اس کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. جب اللہ وسعت لاتا ہے تو کم پیسوں میں بھی اس کے بہت کام ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ وسعت نہ لائے رزق میں تو زیادہ پیسوں میں بھی اس کے کام نہیں ہوتے. یہ اللہ کی وسعت ہے. جب اللہ وسعت دیتا ہے تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, وہ کم پیسوں میں بھی سارے کام کرتا ہے, اور وسعت نہ لائے تو زیادہ پیسوں میں بھی اس کو تنگی رہتی ہے, پریشان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے وسعت دیتا ہے. اور تیسرا معنی غیر ذالک من النعماء, صرف اتنی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں دیتا ہے. یہ دنیا میں, یہ آخرت کی بات نہیں, یہ ساری تشریح دنیا کی ہے. اور یہ کس پہ ہے؟ ایمان اور عمل صالح پہ. یہ سب چیزیں اس کو دنیا میں ملتی ہیں. اس کا دوسرا معنی امام ابن الملک نے شرح مصابیح السنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383 اس میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ مومن کو نیکی میں دنیا میں کیا دیتا ہے, اس کا تشریح بیان کی. اس کا معنی اذا اکتسب حسنۃ یکافئہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا, جب انسان نیکی کرتا ہے ایمان و عمل صالح کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بدلہ دیتا ہے. اور دنیا میں اللہ کیا بدلہ دیتا ہے؟ بتوسیع رزقہ. ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے. دوسرا وتحسین خلقہ, اس کو اللہ اچھے اخلاق دے دیتا ہے. اچھے اخلاق یہ بڑی نعمت ہے, اس کو چھوٹی نعمت نہیں سمجھنا. اچھے اخلاق کا سب سے پہلے فائدہ انسان کو ہوتا ہے. جب انسان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے. بد اخلاق آدمی کا دل پریشان رہتا ہے. اچھے اخلاق میں ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے صفائی ہوتی ہے. جب دل میں اس کے حسد نہیں ہوتا نا, بغض نہیں ہوتا, تو وہ انسان خوش رہتا ہے. اور جس کے دل میں بغض اور حسد ہوتا ہے دوسروں کے لیے, وہ دل ویسے ہی تنگ ہوتا ہے. کینے سے دل انسان ویسے ہی وہ کڑتا رہتا ہے, وہ ویسے سکڑ جاتا ہے. اس کو نفسیاتی امراض لاحق ہو جاتے ہیں. بغض حسد نفسیاتی امراض لگاتا ہے. اچھے اخلاق سب سے پہلے انسان کو اندر خوشی دیتے ہیں, اس کے اندر خوشی ہوتی ہے. ہاں, وہ خوش, اندر سے خوش, اور اصل خوشی وہ جو اندر سے ہوتی ہے. اور پھر اچھے اخلاق جب اندر سے باہر آتے ہیں تو اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. یہ انسان کوشش بھی کرے نا تو یہ اچھے اخلاق اللہ دیتا ہے. انسان کا پھر لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا ہے. جب رویہ اچھا ہوتا ہے تو لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. جب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی زندگی اور خوش ہوتی ہے. اور جس انسان سے لوگ خوش نہیں ہوتے اس کی زندگی خوش نہیں ہوتی. خواہ اس کو کتنا بھی عہدہ مل جائے, لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے. اور جب لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے تو پھر ریڑھی والے کے لیے بھی محبت ہوتی ہے, وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. جب نفرت ہوتی ہے تو افسر کے لیے بھی نفرت ہوتی ہے. وہ اس کا بڑا آسان ہوتا ہے, لوگ دل سے محبت کریں, اور دل سے محبت اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ دلوں میں ہی پھر رہتا ہے لوگوں کے, اور یہ اخلاق اللہ اس کو دیتا ہے, اندر سے بھی خوش اور لوگ بھی خوش. یہ بڑا انعام ہے. اور تیسری چیز بدائی ودفع البلاء عنہ, اور اللہ تعالیٰ اس سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. یہ دنیا میں اس کو انعام ملتا ہے. وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں انعام کیا ملتا ہے اس کو؟ کیونکہ حدیث میں وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ, دنیا میں بھی اللہ انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی. اب آخرت کے انعام کا انہوں نے کیا مطلب بیان کیا؟ أَيُّصِيبُهُ فِيهَا بِالْجَنَّةِ وَاللِّقَاءِ, آخرت میں اللہ اس کو جنت بھی دے گا اور اپنی ملاقات کا شرف بھی دے گا. اللہ سے ملاقات جب ہو جائے, اس کا دیدار ہو جائے, تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اور اس سے بڑا کوئی مزہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں ملتا ہے. اور یہ چیز دنیا میں ملتی ہے, جو دنیا میں ملتی ہے اس کو بھی بتایا, اور چیز آخرت میں ملتی ہے وہ بھی بتائی. اور پھر اس حدیث میں یہ بھی ہے, کافر وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا, اور کافر جو کام نیکی کے لیے کرتا ہے, کافر جو کام نیکی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے. اگر نیکی کے لیے کام کریں, کافر بھی نیکی کے لیے کام کرتے ہیں نا, وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. اور نیکی سمجھ کے اگر جو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو, کافر کو دنیا میں بدلہ اس کا دیتا ہے.
اس کو جو بھی بدلہ دے دنیا میں اس کو ضرور بدلہ دیتا ہے. حتیٰ اذا افضى الى الاخرہ لم تکن له حسنۃ یجزى بها، لیکن جب آخرت میں جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے، اور آخرت میں جو بدلہ ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. تو ایمان والا دنیا میں بھی فائدے میں اور آخرت میں بھی فائدے میں، اور ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ فائدہ بڑھاتا ہے، اور آخرت میں تو فائدہ بہت ایسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے والا. تو اس لیے ایمان اور عمل صالح پہ ہی سب چیزیں ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ حدیث پاک کی تشریح ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں کر رہا ہوں، جو ایمان اور عمل صالح والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بہترین زندگی دوں گا. بہترین زندگی کون سی ہے؟ حضرت امام ابو بکر الوراق فرماتے ہیں یہ حلاوت الطاعہ، اس کا ایک معنی یہ ہے، یہ چوتھا قول امام قرطبی نے ذکر کیا، اس کا معنی ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بندگی کا مزہ دیتا ہے. بندگی کا مزہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بندگی کا مزہ بہت بڑی چیز ہے. بندگی کا مزہ ایسا ہے کہ دنیا کے ہر مزے سے زیادہ ہے بندگی کا مزہ. بڑے صغیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں میں سے تھے. وہ اپنے ایک مرید کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ، تو اس کا مجھے اتنا مزہ آتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے منہ کو گڑ شکر سے بھر دیا گیا ہے. اللہ کہنے سے اتنا مزہ آتا ہے. یہ جب انسان سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب اللہ کہتا ہے، اس لیے پھر شریعت کا علم بھی جاننا ضروری ہے. اور شریعت کا علم، پھر شریعت کا علم حاصل کر کے پھر جب انسان اللہ کہتا ہے تو پھر اس کا وہ مزہ آتا ہے. یہ صاحب شریعت ہیں، پھر اس کا مزہ آتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان جب اللہ کی راضی کرتا ہے تو اس کو زندگی میں اللہ اس کو فرمانبرداری کا مزہ دیتا ہے. اور پانچواں قول یہ ہے، ينزع عن العبد تدبیرہ ویرد تدبیر. اور فرمایا کہ جب انسان ایسا کرتا ہے، ویرد تدبیرہ الی الحق، جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان و عمل صالح اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی تدبیریں لے لیتا ہے. اس کی تدبیریں کیسے لیتا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ بندہ سوچتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، یہ بندہ سوچتا ہے نا. اب دنیا میں بہت سارے کام انسان کو ہوتے ہیں، ہر انسان کو، ہر بندہ سوچ لے جو کام کرنا ہے، چھوٹا سا کام بھی بڑا سے کام بھی، انسان کی افکار ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پھر اس کے لیے انسان ایک منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے، میں نے اس کو اس طرح کرنا ہے. پھر یہ فکر بھی انسان کو بڑی پریشان کرتی ہے نا، کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، اس کو ایسے کروں. یہ فکر بہت انسان کو پریشان کرتی ہے، اور اس فکر میں لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی. کوئی کام آ جائے نا سامنے، پھر رات کو سوچتے رہتے ہیں بستر پہ، نیند بھی نہیں آتی. یہ فکر انسان کو بڑی پریشان کرتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کیسے کروں، یہ کام کرنا ہے، کیسے کروں، پریشان رہتا ہے. تو وہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تدبیریں اس سے لے لیتا ہے، کہ بندے کو کہتا ہے کہ بندے اب یہ تو تدبیریں چھوڑ دے، یہ تدبیریں میں کروں گا، تو فارغ ہو کے بیٹھ جا. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ بس تم مطمئن ہو جا. اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ سے حل نہ رہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو، کوئی کسی نے آپ کی کسی جائیداد پہ قبضہ کیا ہو، کوئی ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی ہو آپ کے ساتھ دفتر میں ہو یا کسی چیز میں، آپ بادشاہ وقت کے پاس جائیں اور بادشاہ وقت کہے کہ تم اس فکر کو چھوڑ دو، اب یہ کام میرا ہے. جب بادشاہ کہتا ہے یہ کام میرا ہے تو انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. بس وہ مطمئن ہو کے سو جاتا ہے کہ بس اب بادشاہ نے کام کہہ دیا، یہ میرا کام ہے، اس کو میں حل کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں، یہ کام ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تدبیر لے لیتا ہے کہ بندے اب تم چھوڑ دے کہ میں نے یہ کام کیسا کرنا ہے، یہ کام میں کروں گا، تم مطمئن ہو جا.
سارے کام میں تیرے کروں گا، تدبیریں بھی میں کروں گا۔ اب اس کو راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود، اور مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی ہے کہ اس کی تدبیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا چھٹا معنی ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ المعرفۃ باللہ، اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب انسان ایمان اور عمل صالح اختیار کرتا ہے، اور اس میں جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو اپنی معرفت دیتا ہے۔ معرفت کا مطلب اللہ اس کو اپنی پہچان دیتا ہے۔ جب اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ تو بہت ہے، اس کی عبادت میں بھی دھیان، اس کی معرفت بھی ہے، پہچان بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کائنات چلانے والا وہ ہے، چلانے والے کی پہچان ہونا ہی انسان کی کامیابی ہے، کہ کائنات کے سارے کام ہی اسی کے ہیں، اور اسی کے حکم اسی کی تدبیر سے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ جب اس کی پہچان ہوتی ہے تو انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ کی قوت اور اس اختیار اور اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے، اور کوئی کام اس کے اختیار سے باہر نہیں، پھر اس کا اللہ سے تعلق بھی ہوتا ہے، اپنے کاموں میں اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی معرفت کا فائدہ دنیا میں یہ ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ صدق المقام بین یدی اللہ، کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جب یہ انسان کو یقین ہو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، تو انسان اس کے لیے پھر کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش بھی سچی ہوتی ہے۔ جب کوشش سچی ہوتی ہے تو دنیا کی زندگی سے اس کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت اس کی کس سے بنتی ہے؟ دنیا سے۔ جب دنیا میں انسان اس کوشش میں لگ گیا کہ میں نے آخرت بنانی ہے تو آخرت بننا شروع ہو گئی، اور جب دنیا سے اس کی آخرت بننا شروع ہو گئی تو انسان خوش ہوتا ہے کہ میری دنیا کامیاب ہے، اس لیے ہے کہ دنیا میں میں آیا آخرت کے لیے ہوں، اور آخرت میری بن رہی ہے، دنیا میں اس کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ ایک طالب علم ہے، مثال دیتا ہوں، امتحان کے دن قریب ہوں اور یہ امتحان کے دن دور ہوں، اگر اس کی تیاری ہو تو وہ خوش رہتا ہے کہ میرے امتحان میں تیاری ہے، اور جس نے تیاری نہ کی ہو، وقت ضائع کیا ہو، وہ ہر لمحے پریشان ہی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جس نے تیاری کی ہو وہ خوش ہوتا ہے، اور امتحان کے کمرے میں بھی خوشی سے جاتا ہے کہ میری تیاری موجود ہے، اور جس کی تیاری نہ وہ امتحان کے کمرے میں پریشان جاتا ہے۔ تو اس طرح جس آدمی نے دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی وہ دنیا میں خوش ہوتا ہے کہ میں جس کام کے لیے ہوں وہ میرا ہو رہا ہے۔ دنیا کے مزوں کے ساتھ یہ اور مزہ ہے، اور اس مزے کا مزہ اسی کو ملتا ہے جو اس کو حاصل کر لی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا مزہ ہے۔ اب یہ جو میں نے 6 اقوال ذکر کیے ہیں یہ امام قرطبی کے، اب اس میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں والصحیح ان الحیات الطیبہ تشمل هذا کلو، صحیح بات یہ ہے کہ یہ جتنی اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں حیات طیبہ دوں گا ایمان و عمل صالح پہ، یہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہ ساری چیزیں مراد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ جب وہ آدمی ایمان و عمل صالح اختیار کرتا ہے تو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، اور صحیح معنوں میں، اور جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو رزق حلال بھی دیتا ہے، اللہ اس کو قناعت بھی دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق سے اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اس کو اللہ کی رضا ملنے سے اس کے سارے کام دنیا میں آ جاتے ہیں، اور خوشیاں ملتی ہیں، اور مدد ہوتی ہے، اور عبادت کا مزہ بھی اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے جو دنیا کے ہر مزے سے بڑھ کر ہے، اور پھر اللہ اس کے سارے کام خود کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور اس کو اس میں بے فکری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی پہچان بھی مل جاتی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اس سے بہترین اور کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ حیات طیبہ۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّ، پھر آخرت میں اس کو جو بدلہ ملتا ہے وہ اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔